بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء چوتھا سپارہ، اس کی آیت نمبر 16 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 16 کے آخر میں توبہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان توابا رحیما۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیات میں توبہ کا بیان فرمایا کہ کس طرح کی توبہ ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے ہے، یعنی توبہ کا قبول کرنا اور بخشنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ کن کے لیے؟ جو جہالت سے برے عمل کرتے ہیں، یعملون السوء، برائی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کا کام کرتے ہیں جہالت سے، نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ تو اب توبہ کے بعد علیم و حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و حکیم، وہ جانتا ہے کہ کس کی توبہ سچی توبہ ہے اور کون صرف زبانی توبہ کر رہا ہے، دل سے توبہ نہیں کر رہا۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب پیچھے فرمایا کہ جو یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، سوء کی جمع، آگے سیئات، گناہ، وہاں فرمایا کہ جو گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ نہیں ہے۔ اسی پہ یعنی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو گناہ کرتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق ہے، وہاں یہ ہے کہ وہ جہالت سے توبہ کرتے ہیں اور پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، تو یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ توبہ کن کی قبول نہیں ہوتی؟ کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے جب موت کا وقت آ گیا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے اس حالت میں وہ کافر تھے۔ اب جب کافر مر گیا تو اس کی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی توبہ کا مطلب ہے کہ بروز قیامت وہ تو سب اس وقت کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جان بخشی ہو جائے، لیکن اس وقت کا پچھتانا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو کفر کی حالت میں مر گئے، قیامت کے دن ان کا پچھتانا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر توبہ کا ذکر فرمایا کہ کس طرح کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں یقول سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ التوبۃ ممن عمل السوء بجہالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو جہالت سے برے عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ثم یتوب، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ وَلَوْ قَبْلَ مُعَايَنَةِ الْمَلِكِ، یعنی فرشتہ موت، ملک الموت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ فرمایا کہ جہالت سے توبہ کرتے ہیں اور پھر قریب توبہ کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی آدمی گناہ کر رہا ہے وہ جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے ہی وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر ہر وقت انسان یہ چیز مد نظر رکھے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو پھر تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس وقت کامل یقین اور پورا جب یہ تصور ہو کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور وہاں میں نے اس کا جواب دینا، تو پھر تو وہ گناہ نہیں کر سکے گا۔ گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کی طرف سے انسان صرف نظر کرتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جہالت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اور مفسرین علماء فرماتے ہیں کل من عصی اللہ خطأ او عمدا فہو جاہل، جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے چاہے وہ بھول کے کر رہا ہو یا دانستہ جان بوجھ کے کر رہا ہو، وہ جاہل ہی ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا جہالت، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہے لیکن اس وقت اس کی وہ جذبات سے مغلوب ہو کے وہ خطا کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس میں آگے فرمایا انہ کان یحدث ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یقولون کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی آدمی گناہ کر رہا ہے وہ جہالت سے ہی کر رہا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأوا ان کل شیء، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے فہو جہالۃ، وہ جہالت، یعنی کوئی بھی مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو وہ جہالت سے ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہالت سے برائی کرتے ہیں ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ قریب کا کیا مطلب، ثم یتوبون من قریب، کہ پھر وہ قریبی جلد توبہ کرتے ہیں۔ تو جلد کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر آدمی سے انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے، جیسے ہی اس کے احساس ہو اسی وقت وہ توبہ کرے، لیکن بہرحال موت سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ قریب ہی شمار ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے نا، یعنی جب سانس حلق میں اٹک جاتی ہے، یہیں سے واپس ہوتی ہے، تو موت کا غرغرہ آنے سے پہلے پہلے جو توبہ کرتا ہے وہ قریب میں ہی شمار ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب، وہ جلد توبہ کرتے ہیں، تو وہ جلد ہی شمار ہوگی۔ لیکن انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کا دن میرے لیے طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، آج شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگلا گھنٹہ اگلا لمحہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے۔ بے شمار اس طرح موتیں ہوتی ہیں کہ انسان بہت سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام کرتے کرتے دنیا کے کام میں کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں جاتا ہے، وہیں اس کی روح قبض کر جاتی ہے، تو کوئی کسی قسم کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا یہی ہے کہ جیسے ہی اس کو احساس ہو فوراً وہ توبہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مؤمن یتوب قبل الموت بشہر الا قبل اللہ منہ وادنی من ذلک وقبل موتہ بیوم وساعۃ یعلم اللہ منہ التوبۃ والاخلاص، کہ جب کوئی آدمی موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یا اس سے بھی کم، وقبل موتہ یوم وساعۃ، ایک دن پہلے یا ایک ساتھ کا اطلاق گھنٹے پر بھی ہوتا ہے، گھڑی پر بھی، یعنی تھوڑی دیر پہلے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں من تاب قبل موتہ بعام تیب علیہ، جو موت سے ایک سال پہلے توبہ کرتا ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ ومن تاب قبل موتہ بشہر تیب علیہ، کہ جو ایک مہینہ پہلے موت سے توبہ کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ومن تاب قبل موتہ بجمعۃ تیب علیہ، اور جو ایک ہفتہ پہلے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ومن تاب قبل موتہ بیوم تیب علیہ، جو موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لیتا ہے اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ومن تاب قبل موتہ بساعۃ تیب علیہ، اور جو ایک گھڑی، گھنٹہ کہہ لیں یا ایک گھڑی پہلے توبہ کرتا ہے اس کی بھی توبہ قبول کر لیتی ہے۔ اب جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں فقلت لہ انما قال اللہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو راوی آگے، انہوں نے آگے اسی آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے جو جہالت سے توبہ کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کرتے ہیں۔ تو یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جلد توبہ کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سال پہلے توبہ کر لے تو پھر بھی توبہ ہوتی ہے، مہینہ پہلے توبہ کرے یا ہفتہ پہلے توبہ کرے یا ایک دن یا ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یعنی بعض صحابہ کرام وہ تھے جو یعنی احادیث کا مفہوم بیان فرماتے اور یعنی مناظرہ وغیرہ بھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر وہ بہت ہی درویش قسم کے صحابی تھے، وہ بس حدیث بیان کر دیتے،
بھائی میں نے تجھ سے حدیث بیان کر دی، آگے سے بحث نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا فقال انما احدثک ما سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے وہ بیان کر دیا جو حضور سے سنا ہے، اب آگے اس کا مفہوم جو ہے تو خود غور کر۔ تو مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے بندے کی جب بھی توبہ کرتا ہے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، لیکن موت کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے یہی مفہوم ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو جیسے ہی انسان کو احساس ہو اس چیز کا اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ آگے حدیث پاک حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے اس کو نقل کیا، اجتمع اربعۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ کرام کسی جگہ جمع ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، فقال احدهم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یقبل توبۃ العبد قبل ان یموت بیوم، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے موت سے 1 دن پہلے۔ فقال الآخر، دوسرے جسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ انت سمیت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ خود حضور سے سنا ہے یا کسی کے واسطے سے آپ نے یہ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے خود براہ راست حضور سے یہ سنا ہے۔ قال وانا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یقبل توبۃ العبد قبل ان یموت بنصف یوم، کہ اگر کوئی موت سے آدھا دن پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات مختلف مواقع پہ ارشاد فرمائے، موقع کی مناسبت سے یا جو مخاطب موجود تھے ان کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے مختلف اوقات میں ارشاد فرمائے۔ اب محدثین کرام ان تمام احادیث کو جمع کر کے جو مختلف مواقع پہ حضور نے ارشاد فرمائے پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اور صحیح سب کا مل کے مفہوم کیا بنتا ہے۔ تو کسی موقع پہ حضور نے یہ فرمایا کہ 1 دن پہلے موت سے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ایک سے ابھی انہوں نے یہ سنا تھا، تو وہ جو 4 وہاں جمع تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حضور سے سنا ہے۔ دوسروں نے پہلے تو اس کی تصدیق کی کہ کیا خود آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی موت سے آدھا دن پہلے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب تیسرے سے ابھی جو وہاں موجود تھے، فقال الثالث، انہوں نے کہا انت سمیت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے خود یہ حضور سے سنا؟ قال نعم، انہوں نے کہا۔ اب وہ تیسرے فرماتے ہیں وَأَنَا سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یقبل توبۃ العبد قبل ان یموت بدحوۃ، دن کا ایک حصہ یعنی چوتھائی کہہ لیں، دن کا چوتھائی حصہ پہلے اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ قال الرابع، اب چوتھے سے ابھی جو وہاں موجود تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ انت سمیت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا۔ تو وہ چوتھے سے ابھی فرماتے ہیں وَأَنَا سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر بنفسہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے جب تک جان یہاں حلق میں نہ پھنس جائے، یعنی سانس جب حلق میں اٹک جاتا ہے یہاں سے آگے نہیں جاتا موت کے وقت، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو کئی احادیث میں یہی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر۔ تو اب
مقصد یہی ہے کہ انسان کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک بندہ توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ تعالی لما لعن ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو مردود کر کے نکالا، یعنی پہلے تو جنت میں رہتا تھا شیطان، اور وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، اور اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے، اس پہ لعنت ڈال کے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پہ لعنت فرمائی، اس کو نکال دیا، سألہ النظرۃ، اس نے مہلت مانگی۔ یعنی جس طرح ایک جگہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے آگے سے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تو مردود ہے، تو نکل جا۔ تو اب اس نے پہلے تو مانگی مہلت کہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ یا رب ذوالجلال مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ جب ایک دفعہ لوگوں کو موت آ جائے گی، موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پھر تو موت ہوگی نہیں، تو اس لیے اس دن تک مجھے مہلت، یعنی موت نہ آئے مجھے جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا، کہ موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم۔ یعنی اس نے مہلت مانگی تھی دوسرا نفخہ، جس وقت حضرت اسرائیل دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو بندوں دوبارہ زندہ ہوں گے سب لوگ، تو اس کو وقت معلوم تک مہلت ملی، یعنی پہلے نفخہ تک۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو جو لوگ زندہ ہوں گے سب کے سب کو موت آ جائے گی، ان میں ابلیس کو بھی موت آئے گی۔ یعنی اس کی وہ جو مہلت مانگی تھی وہ پوری نہیں اس کو ملی تو ہے لیکن پوری نہیں، پہلے نفخہ تک، کہ جب باقیوں کو موت آئے گی تو اس کو بھی اس میں موت آئے گی، جب پہلی دفعہ حضرت اس میں پھونک ماریں گے اور سب لوگوں کو موت آ جائے گی۔ اس نے کہا چلو اس وقت تک تو اب مہلت مل گئی نا، گارنٹی مل گئی کہ مجھ سے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی، قیامت کے پہلے نفخے تک۔ پہلے تو اس نے مہلت مانگی، جب مہلت مل گئی اب وہ کہتا ہے رب بما اغویتنی۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے اس نے گفتگو کی کہ یا رب ذوالجلال تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یہ مختلف قرآن پاک میں یعنی مقامات پہ اس کا جو واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے پیچھے لگوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے ہر طرف سے حملہ آوروں گا۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ اس نے مہلت مانگی، فقال، جب مہلت مل گئی، فقال وعزتک وجلالک لا اخرج من قلب ابن آدم ما دام فیہ الروح۔ اس نے کہا کہ میں ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اس میں روح ہوگی، اس وقت تک یعنی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وعزتی لا امنعہ التوبۃ ما دام فیہ الروح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان کو توبہ سے نہیں روکوں گا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا جب تک ان میں روح ہوگی۔ یعنی تو گمراہ کرنے میں لگا رہا، اگر مجھ سے وہ توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ دوسری حدیث پاک میں قال ابلیس وعزتک لا ازال اغویہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہ
یا رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی جسموں میں روحیں ہوں گی تو میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا موت تک۔ تو فقال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو موت کے آنے تک گمراہ کرنے میں لگا رہے گا تو میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے تو میں بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں فقد دلت هذه الاحادیث علی ان من تاب الی اللہ عز وجل وهو یرجو الحیات فإن توبته مقبولۃ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے جب تک اس کو زندگی کی امید ہے، یعنی جب تک موت کے آثار نہیں طاری ہو گئے، موت کا غرغرہ نہیں آ گیا، اس وقت تک جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں جو من قریب فرمایا، یہاں مطلب یہی ہے کہ زندگی کی حالت میں جب بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور جب روح حلق میں آ جائے وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ، سینہ تنگ ہو جائے، وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومُ، یہاں حلق میں سانس پھنس جائے، وَغَرْغَرَتِ النَّفْسُ، اور نفس کا غرغرہ آ جائے، یعنی یہیں سے واپس آنا شروع ہو جائے، فَلَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً حِينَئِذٍ، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ، یعنی اب وقت ہے توبہ کا، وہ توبہ کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دوسری آیت میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی توبہ نہیں ہے، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، تو وہ وقت توبہ کا نہیں ہے۔ وَهَكَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى، یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پہلی امتوں کے جو کفار ہوتے تھے، انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، لیکن جب عذاب آتا تھا تو اکثر نے عذاب کو دیکھ کے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، لیکن ان کا پھر اس وقت کا توبہ کرنا وہ قابل قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ آخری علامات جو قیامت کی ہوں گی ان میں سے ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہوگی۔ تو جس طرح موت کے غرغرے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت موت یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حتیٰ کما حکم تعالی بعدم توبۃ اہل الارض اذا عاینوا الشمس طالعۃ من مغربها، کہ جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہوا دیکھ لیں گے نا تو اس وقت زمین والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، جس طرح قرآن پاک میں فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس دن وہ ایک نشانی یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دیکھ لیں گے تو پھر کسی جان کو یعنی نفع نہیں دے گا ایمان لانا، جس طرح موت یعنی عذاب دیکھ کے کافروں نے توبہ کی، ایمان لائے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح جب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کسی کا ایمان قبول کرنا یا توبہ کرنا وہ مقبول نہیں ہوگا۔
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اور جو موت یعنی جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں۔ تو اب کفر کی حالت میں مر گیا تو بروز قیامت کا عذر، اس وقت عذر کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس وقت تو سب مانیں گے لیکن اس وقت کا ماننا، تو جب موت کا انسان مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ نقل فرمایا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، وہ انکار کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم رب العالمین بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے تو فرعون بھی پیچھے پیچھے اپنے لشکروں کو لے کے ان پہ یعنی پیچھے چل پڑا۔ سامنے جب سمندر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے اس میں اپنا عصا مارا، اس میں رستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 رستے بن گئے، وہ چلتے چلتے اس میں سے نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھا، ساتھ اس کے لشکر تھے، تو وہ بھی انہی رستوں پہ پڑ گیا۔ جب سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت وہاں آ گیا سمندر کے ان رستوں کے اندر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے اپنا عصا دوبارہ مارا تو وہ رستے ختم ہو گئے۔ اب وہ ڈوب رہا ہے، ڈبکیاں کھا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو تو ہم نے سمندر سے پار پہنچا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا سرکشی اور دشمنی سے۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب غرق نے اس کو پا لیا یعنی غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، قَالَ آمَنْتُ، اس وقت کہتا ہے میں ایمان لایا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا نا تو اس وقت کہتا ہے میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں مگر وہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اب چونکہ وہ اپنے آپ کو بھی خدا کہلواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، اور خدا کہاں ہے دکھاؤ مجھے۔ تو اب کہتا ہے کہ میں اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس پہ بنو اسرائیل ہی ایمان لائے، تو اس کو میں خدا مانتا ہوں، انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، گردن جھکانے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت کا اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، بلکہ آگے سے رب ذوالجلال کا ارشاد ہوا آن، اب مانتا ہے، اب قبول کرتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، پہلے تو بڑا نافرمان تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مناظرہ وغیرہ ہوتا تھا نا اس مسئلے پہ، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا خدا؟ اب عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا مقام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان سے پاک ہے، بہرحال عرش پہ ہے، اللہ تبارک بلندی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے مصاحبوں، میرے وزیروں، مشیروں، قوم کے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے خیال کے مطابق تو میرے علم میں تو تمہارا کوئی معبود نہیں میرے علاوہ، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، تو حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو کہنے لگا کہ مٹی سے اینٹیں پکا اور ان اینٹوں سے ایک اونچا سا مینار بنا، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسیٰ،
شاید میں اس مینار کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ کہیں موسیٰ کا خدا نظر آ جائے، جس کو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے، شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی یعنی جھوٹ بول رہا ہے، خدا اور کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ تو پہلے تو یہ، اب جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب توبہ کرتا ہے، اب مانتا ہے، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پہلے تو مفسدین میں سے تھا، اب کہتا ہے میں مسلمین سے ہوں۔ تو اس وقت کا اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہوا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تیرے اس بدن کو، ناپاک جسم کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، یہ دیکھو یہ ہے۔ تو اس وقت پھر سمندر نے اس کا مردہ جسم جو ہے وہ باہر پھینکا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ مصر کے اندر وہ اس کے وہاں کے جو عجائب گھر میں محفوظ ہے اس کا جسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے وقت جو اس نے توبہ کی اس کو قبول نہیں کیا گیا، کہ موت کے آنے سے پہلے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مالک الکل ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے علی الاطلاق۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جب وعدہ فرما لیا ہے تو کریم جب وعدہ فرماتا ہے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر انسان صدقے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا، اور سورہ توبہ میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، غفر یغفر، تو اس سے آتا ہے غافر بھی آتا ہے، غافر الذنب اس میں فاعل، تو غفر یغفر یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، تو غفر یغفر بخشنا، غافر بخشنے والا۔ اور اسی طرح اس سے یعنی مبالغہ کا صیغہ آتا ہے غفور اور غفار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، ہدایت پا لی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، یہ سارے غفارہ سے بنے یعنی بخشنے والا۔ تو غفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندہ جو ہوتا ہے نا یہ عبد الغفار ہوتا ہے، غفار
کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے۔ بندہ غفار کا بندہ ہوتا ہے، جس کا نام عبد الغفار ہوتا ہے، بعض صرف غفار کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا جس طرح عبد الغفور، غفور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ عبد الغفور ہوتا ہے، بندہ یعنی غفور کا بندہ اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے وہ یعنی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الا من تاب، سورہ الفرقان کے اندر، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد جب صدقے دل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو یعنی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے چونکہ اپنے ذمہ کرم پہ یہ بات لے لی ہے، تو اس لیے اب جو صدقے دل سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بشرطے کہ توبہ کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اب توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے کہ انسان اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ندامت اور شرمندگی، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ عہد کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے انسان ہے، صدقے دل سے عہد کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر یعنی اس سے انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ کرتے وقت یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے کیے پہ نادم شرمندہ ہو، اور اس وقت یہ عہد کرے، اس وقت اس کے دل میں ذہن میں یہ بات ہو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر جب صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جب یہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انسان کی توبہ کو قبول کر فرمائے گا۔ چنانچہ اس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، سچی توبہ، کہ انسان اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ، دو جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ النور میں، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور سورہ تحریم میں 28ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے کیے پہ نادم شرمندہ ہو، عہد کرے کہ آئندہ وہ نہیں کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے جب معافی مانگے گا تو اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہے سچی توبہ۔ اور جھوٹی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان نہ تو اس کے اپنے گناہوں پہ ندامت شرمندگی ہو، اور نہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ آئندہ میں یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہو کہ کرنا تو یہی ہے، اور زبان سے توبہ توبہ توبہ، تو یہ یعنی جھوٹی توبہ ہے، یا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی یوں کہہ لیجئے کہ اس کی بارگاہ میں مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے گناہوں پہ ندامت شرمندگی ہو اور وہ نہ کرنے، دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کرے، اور پھر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیثین دو باتیں، احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضور کا فرمان، والآخر عن نفسہ، اور دوسرا ان کے اپنی طرف سے، یعنی ان کا اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں وہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈر رہا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ یعنی اگر مومن سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً توبہ کیوں کرتا ہے؟ جس طرح آدمی کسی پہاڑ کے نیچے ڈر ہو کے گر جائے گا تو فوراً وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں مومن وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی وہ جلدی توبہ کرتا ہے، اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، فاجر یرا ذنوبہ، یعنی فاسق و فاجر، منافق، کافر سب اس میں شامل ہیں، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا، قال ابو شہاب بیدی فوق انفہ، یعنی فاسق و فاجر، منافق، کفار، ان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ اپنے گناہ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، یوں اڑا دیا، پھر آ گئی، پھر اڑا دیا، یعنی بس اس سے بڑھ کے نہیں۔ کیوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا ہے تو قائم رہتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے۔ اب یہ یوں کہہ لیے جیسے ایک سفید کپڑا ہو، اس پہ ایک دھبا لگا ہوا ہو تو دور سے نظر آئے گا، احساس ہوگا، اور اگر 2 4 10 20 بے شمار لگ گئے تو پھر آدمی کہتا ہے بھئی خیر ہی ہے، اتنے لگے ہوئے ایک اور لگ گیا۔ تو یہی حالت ہوتی ہے کہ اگر پہلی دفعہ گناہ ہوتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا ہے پھر کرتا رہتا، تو پھر اتنے داغ لگ جاتے ہیں کہ وہ گناہ کا احساس ہی انسان سے ختم ہو جاتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی چیز سے تعبیر کیا، بھائی ناک پہ مکھی بیٹھی یوں اڑا دی، پھر آگے بیٹھی اڑا دی، بس اس حد تک۔ آگے پھر انہوں نے حدیث پاک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، رستے میں کسی جگہ وہ ٹھہرا، جیسا کہ عرب کے اندر ہوتا تھا، صحرا ہوتا تھا، وہاں رستے میں نہ کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز ملتی تھی، گھر سے سب کچھ کھانے پینے کا سامان لے، تو رستے میں کسی جگہ وہ ٹھہر گیا، کوئی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اس نے سر رکھا اور وہ سو گیا۔ فاستيقظ، پھر وہ جب بیدار ہوا، وقد ذهبت راحلته، جب بیدار ہوا تو دیکھا سواری نہیں ہے، اور سواری کے اوپر ہی کھانے پینے کا جو اس کا سامان تھا وہ سواری کے اوپر تھا، جب سواری گئی تو کھانے پینے کا بھی گیا۔ حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش او ما شاء اللہ قال، یعنی اس نے ارد گرد آگے پیچھے دیکھا کہ سواری کہیں مل جائے، لیکن سواری نہیں مل رہی، اور بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہے، تو وہ اسی جگہ واپس آ جاتا ہے کہ چلو پھر اب موت ہی آنی ہے یہاں، یعنی اس صحرا کے اندر کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، سواری کے بغیر جا بھی نہیں سکتا کہیں،
تو چلو یہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ تو موت کے انتظار میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اچانک فرفع، یعنی پھر وہ وہاں آ کے اس کو اونگ آ جاتی ہے۔ ثم رفع راسہ فاذا راحلته عنده، پھر اچانک وہ جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہاں کھڑی ہے اور سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ تو اب اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، گویا موت کے پنجوں سے وہ بچ گیا، کہ موت کا انتظار کر رہا تھا تو زندگی مل گئی دوبارہ۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے، یعنی مسلم شریف کی، تو بخاری شریف کی یہاں تک روایت ہے، مسلم شریف کی روایت میں ثم قال من شدت الفرح، وہ آدمی اتنا خوش ہے کہ خوشی کی شدت سے اپنی زبان پہ بھی اس کو کنٹرول نہیں ہے، اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن غلطی سے کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، یعنی زبان کا بھی اختیار اور کنٹرول نہیں ہے۔ اخطا من شدت الفرح، یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے اس قدر وہ خطا اس کی زبان کر رہی ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ یا رب ذوالجلال تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو اتنی اس انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس کو توبۃ النصوح کہا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کسی گناہ گار بندے کی توبہ پہ، کہ جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی کہ جو موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ تو اس کی خوشی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا ہے جب کوئی انسان صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کرام سارے معصوم ہیں، کہ کسی نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، نہ دانستہ اور نہ خطا، یعنی جان بوجھ کے گناہ کرنا تو درکنار، بھول کر بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، انبیاء کرام سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ ممکن نہیں ہے، بعد میں بھی ممکن نہیں ہے، جان بوجھ کے بھی ممکن نہیں ہے، اور خطاً بھول کے بھی ممکن نہیں ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ، چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، انبیاء کرام سارے معصوم ہیں، تو حضور سید المعصومین، تمام معصوم نبیوں کے سردار، لیکن حضور کی کیفیت یہ ہے کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلیم امت کے لیے ہیں، کہ جب میں تمام نبیوں کا سردار ہو کے، جو تمام نبی معصوم ہیں ان کا سردار ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، تو عام آدمی کو کتنی زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔